السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 74 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ عقیدے میں کیا چیز منع ہے۔ تو عقیدہ جو کہ بنیادی طور پر 6 چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اور اس میں سے دوسری چیز جو ہے کہ رسول کو پر ایمان لانا۔ تو رسول پر کس طریقے سے ایمان لانا، کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو کل میں نے ایک بات آپ کو نقل کیا تھا کہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جیسا نصارہ نے اپنے نبی کے ساتھ مبالغہ کیا اور ان کو جس مقام سے تھے اس سے اونچا پہنچایا، ویسا تم میرے ساتھ نہیں کرنا۔ اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور یہی بنیادی طور پر عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ بات کہی تھی۔ اسی حدیث سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ لوگوں کہ جب میں تمہارے درمیان میں آؤں تو تم مجھے دیکھ کر کھڑا ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کانوا اذا راؤہ لم یقوموا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ بما یعلمون من کراہیۃ ذلک، کیونکہ ان کو اس بات کا معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ کھڑا ہونا ہی عبادت مان لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ یہ عجیب و غریب امت کی ٹریجڈی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جاتا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہو گئی ہے، دوسرا مرحلہ یہ درپیش ہو گیا ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو کرنا ہے، اور عبادت کے نام پہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی پرسوں جو ہے وہ محبوب سبحانی کے نام کا جلوس نکالا اور اس میں بھی ڈی جے بجایا گیا۔ میں کھڑا تھا، ڈی جے بج رہا تھا۔ جلوس نکالنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ڈی جے جو میوزک ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ناپسندیدہ کیا ہے اس کو بھی معلوم ہے جو بجا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی، لیکن شیطان نے ایک ایسا چکر چلا دیا ہے کہ حبیب مصطفیٰ کی پیروی جو ہے نا، کیونکہ اس قاری طیب علیہ رحمہ جو دارالعلوم دیوبند کے سابق وائس چانسلر تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز کی کا ایک اپوزٹ پیدا ہوتا ہے، ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے۔ جیسے اجالا ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ میں اندھیرا ہوتا ہے، ظلم ہے، انصاف ہے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ نبی کا جو اپوزٹ ہے وہ شیطان ہے۔ جتنے کام نبی کو پسند ہیں اتنے سارے کے سارے شیطان کو کیا ہوں گے؟ ناپسند ہوں گے، اور جتنے کام نبی کو ناپسند ہے سب شیطان کو کیا ہوں گے؟ پسند ہوں گے۔ اور اس نے پوری اپنی زندگی کا جو مشن بنا رکھا ہے وہ ہے کہ سرکار دو عالم کو جو بات پسند ہوگی ہم اس کے خلاف ضرور کروائیں گے، اور جو ان کو ناپسند ہے اس کو بھی کروائیں گے۔ یہ اسی مشن کے تحت جو ہے لوگ اس کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں اتحیات پڑھا جاتا ہے، اتحیات ہے، درود شریف ہے۔ اتحیات اور درود شریف بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام ہے۔ جو نماز کی ترتیب رکھی گئی اس کو کھڑے حالت میں نہیں رکھا گیا۔ مطلب جیسے سورہ فاتحہ ہم قرآن کریم، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سورہ فاتحہ تشہد کی جگہ پہ پڑھا جاتا، اور چونکہ کھڑا ہونا بڑا محترم تھا لہذا درود اور اتحیات کا پڑھا جاتا، کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا۔ لیکن نہیں، یہ اللہ کی ترتیب تھی کہ یہ ترتیب اگر خدا نہ خواستہ وہ ترتیب ہو جاتی تب تو آج نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ جو کھڑے ہونے کے بعد بات تھی وہ تو بہت بڑی عبادت بن جاتی، لیکن بنیادی طور پر شروع سے کہا گیا کہ کھڑے نہیں ہوا جائے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی کے آنے پر کھڑے ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ذاتی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی۔
अबू दाऊद की रवायत है, ये तो सहाबी नकल करते हैं कि हम नबी के आने पर खड़े नहीं होते थे क्योंकि हमें मालूम था कि अल्लाह के रसूल को ये नापसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक मनहियात है, मना करना है। आपने फरमाया ला तक़ूमू कमा तक़ूमुल आजिम, अल्लाह के रसूल फरमाए कि लोगों मेरे आने पर ऐसे न खड़ा हुआ जाए जैसे कि ये अजमी लोग खड़े होते हैं, रोम के लोग हैं, नसारा हैं, क्योंकि क्रिश्चियन में तो ये बहुत बड़ी चीज है खड़ा होना। और आपने फरमाया कि जैसे वो लोग खड़े होते हैं वैसे आप मेरे आने पर खड़े नहीं होइए, कि वो लोग इस खड़े होने को क्या समझते हैं कि एक दूसरे का एहतराम समझते हैं। मेरे नजदीक खड़ा होना कोई एहतराम नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज खड़े होंगे और कल पूजा होगी। उस पूजा को रोकने के लिए आपको कभी जिंदगी इस पर बात करेंगे बड़ी लंबी चौड़ी। ये शिर्क जहां जहां से चांसेस होते हैं कि शिर्क यहां से हो सकता है, उन तमाम की जड़, शिर्क को करना तो एक बड़ी चीज है, शिर्क पैदा कहां से होता है? इस्लामिक पॉलिसी है कि वो जहां से क्रिएट होती है उस क्रिएट को क्या किया जाए, उसकी जड़ को काट दिया जाए। ये जैसे कि आप कब्र पे गए हैं, उस शख्स के लिए दुआ करते हैं, आप जब दुआ करें तो आपका रुख किबले की तरफ होने चाहिए, कब्र वाले की तरफ नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे ये इससे मांगता है। ये हमारी पॉलिसी में से है। इसीलिए जब लोग मस्जिद नबी में जाते हैं वहां पर पुलिस बाकायदा खड़ी रहती है। बहुत से लोग किबला छोड़ करके अल्लाह के रसूल के तरफ, कब्र की तरफ मदार, आप उनके लिए मांग रहे हैं, उनसे नहीं मांग रहे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं, उस कब्र वाले के लिए मांग रहे हैं कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, दरगाह जो भी आपको मांगना है, मांग तो आप अल्लाह से रहे, लिहाजा उसकी तरफ चेहरा करने की क्या बात है? क्यों उसकी तरफ चेहरा किया जा रहा है? कब्र पर भी जब खड़ा हुआ जाए तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कब्र किबले की तरफ मुंह करके मांगा जाए और कब्र की तरफ जो है मुंह ना किया जाए। गलत मैसेज पास होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम देखता है तो वो ये नहीं जानता है कि आप इसके लिए मांग रहे हैं, वो तो ये जानेगा कि इससे मांगा जा रहा है। ज्यादा इस्लामिक पॉलिसी हमेशा शिर्क जहां से पैदा होता है उसको खत्म करने की पॉलिसी होती है। बहरहाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरीके से रिसालत नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि नबी जो है वो अल्लाह ताला को नबी ने देखा है या नबी देखते हैं या देख चुके हैं, जो भी है। देखिए, एक देखना इस दुनिया में है, एक देखना इस दुनिया के बाद है। इस दुनिया के बाद में अगर जहां तक देखने की बात है तो ये मुमकिनात में से है। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि मरने के बाद जन्नत का की जो आखिरी और सबसे बड़ी नेमत है वो क्या है? वो परवरदिगार आलम का दीदार है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला को इन आंखों से देखा, तो ये मुमकिन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जब आप मेराज से वापस आए तो लोगों ने ये सवाल किया कि क्या आपने अल्लाह को देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया कि नूरुन अन्नारा, वो तो एक ऐसा नूर है, हम उसको कहां देख सकते हैं? इन आंखों में हमारी ताकत कहां है कि जिसको हम देख सकें? वो तो जब क़यामत होगी, दोबारा जब आदमी को जिस्म अता किया जाएगा तो उसके अंदर वो पावर भी अता किया जाएगा आंखों में कि जो परवरदिगार आलम का दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अल्लाह ताला मुझे देखना है आपको। अल्लाह ताला ने कहा मूसा लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ताला दिखला दीजिए। कहा अच्छा, मैं अपनी एक झलक उस पहाड़ पे डालता हूं, अगर वो पहाड़ को देख करके आप बर्दाश्त कर ले जाएंगे तो चांसेस है कि देख लेंगे आप। वो जैसे ही पहाड़ पे तजल्ला का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला की तजल्ली हुई पहाड़ पर, फखर रफई का मूसा, और मूसा गिर पड़े और बेहोश हो गए और पूरा पहाड़ जल करके क्या हो गया? खाक हो गया। तो ये अकीदा रखना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, तो ये अकीदा भी जो है वो मना किया गया है, ये अकीदा नहीं हो सकता। कुछ रवायतों में ऐसा मालूम होता है कि मेराज, चूंकि जब मेराज की गई तो यकीनी बात है जब उस स्पेस की दुनिया में दाखिल हुए तो इस स्पेस से इस दुनिया से एक दूसरी दुनिया थी, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अता की हो जो आखिरत में आता है, उस बुनियाद पर हो सकता है कि देखा हो। कुछ लोगों की रवायत है, लेकिन सही रवायत जो है वो ये है कि इन आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा। वल्लाहु अल्लाम बिस्सवाब। बड़ी अहम बात है जो मना की गई। तीसरी चीज कि लोगों, मेरे बारे में
یہ عقیدہ نہ رکھا جائے، یہ مبالغہ نہ رکھا جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک واقعہ ہے ربیع بن معوذ کا، تو شادی تھی تو لڑکیاں جو ہے وہ کچھ خوشی کے گیت گا رہی تھی اس شادی کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہ گیت کے الفاظ اپنا کہہ رہی تھی، کہتے کہتے انہوں نے ایک جملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ اچھے اشعار گیت کے گا رہی ہیں۔ گاتے گاتے انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے آ کر کے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھنا شروع، اس کا ایک شعر کا مصرع میں بتا رہا ہوں کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ اللہ نے ایک ایسا نبی ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ جملہ انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بات چھوڑے آپ، یہ جو آپ نے ابھی اس کے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے تو بدر کے جو لوگ مجاہدین تھے جنہوں نے بڑی ہمت سے جنگ لڑی تھی ان کی تعریفیں کر رہی تھی، انہوں نے فرمایا وہ باتیں کرتے رہیے، یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے ایسا نہیں ہے۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اللہ کی طرح سب کچھ جانتا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں، یہ بھی سرکل نہیں کھینچا جا سکتا کتنا جانتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے گا، ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے ہیں، بریلوی عالم ہے، ان کی کتاب ہے ضیاء النبی، سیرت پر اچھی کتاب ہے۔ تو انہوں نے، حالانکہ بریلوی مسلک کے ہیں کرم پیر شاہ صاحب، انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اپنی سیرت میں، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ بریلوی مسلک کے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کا علم اور اللہ کے علم کو اگر آپ دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے تو نبی کا علم جو ہے وہ قطرہ ہے اور اللہ سمندر ہے۔ یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ سمندر ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس درخت میں کتنی پتیاں ہیں، کتنے درخت ہیں یہ تو اپنی جگہ ہے، اس درخت میں کتنی پتیاں لگی ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کا علم اور اگر بندے کا علم ملائیں گے تو بندے کے علم کے بارے میں وہ جو بات کہی مولانا نے ایک دم صحیح کہی کہ قطرہ اور سمندر کا معاملہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عام آدمی کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کیا ہے یوز کر کے بتا سکے کہ اللہ کے مقابلے میں بندہ کتنا جانتا ہے، الفاظ ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں جانتے ہیں، یہ شرک بھی ہے اور منع بھی کیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ روایت جو میں نے آپ کو نقل کی شادی والی، یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ من اخبارہ کا نام محمد یعلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان 5 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ آیت انہوں نے پڑھی کہ ان اللہ عنده علم الساعة، اس کو پوری آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ فقط اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا جو ہے وہ فریب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں جو قرآن مجید میں ہے، وہ 5 چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ میں 5 چیزیں تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہوں، کسی کو بتاتا ہی نہیں ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمائی قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی کہ قیامت کب آئے گی، یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین آئے اور آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، بخاری کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ پوچھنے والا سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ بارش کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اگر موسم والے یہ بتا دیں کہ بھائی کل بارش ہوگی، یہ نہیں معلوم ہے کہ بارش کتنی ہوگی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کتنے قطرات ٹپکیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کتنے سینٹی میٹر بارش ہوگی اگر آپ قطرات کے بجائے اگر اللہ سے بات کی جائے گی یعنی اللہ کے بارے میں تو کہا جائے گا کہ قطرات تک وہ جانتا ہے کہ کتنے قطرات کس علاقے میں پڑنے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تیسری بات کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ میل فیمیل نہیں، ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ چور بنے گا، عالم بنے گا، یہ پاگل رہے گا،
یا اس کا IQ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. نیک بخت ہوگا, بڑا خراب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے وہ اس سے بحث ہی نہیں ہے, اور وہ بھی جو بتایا جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی آلے کے ذریعے بتایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت پریگننٹ کھڑی ہو اور مولانا صاحب یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے یہ لڑکا, ایسا نہیں بتا سکتے, وہ آلات کے ذریعے. اور اگر بتا بھی دیتے ہیں, یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس پیٹ میں کیا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے, نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ کل کیا کمائے گا. آپ بزنس کرتے ہیں, کتنا فائدہ ہوگا, پان کی دکان والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کل ہم کو کتنا فائدہ ہونا ہے. چھوٹی سی جو دکان رکھے ہوئے, جو بڑے بڑے ہوتے تو چھوڑ دیجئے, جو پان کی شاپ بھی رکھے ہوئے ہے بندہ, وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ہم کو فائدہ کل کیا ہوگا. وہ تو درکنارے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور یہ بھی نہیں معلوم کل ہم دکان کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے. اور پانچویں چیز پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ موت کہاں ہوگی. موت کہاں ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. کب ہوگی, کہاں ہوگی, یہ سارے راز ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, صحیح بات نہیں کر رہا ہے, آپ کو غفلت میں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع فرمایا کہ لوگوں میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لوگوں نے پلاننگ سے دھوکہ دیا. میں لفظ دھوکہ استعمال کر رہا ہوں, پلاننگ سے دھوکہ دیا گیا. پوری ٹیم آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے پلاننگ کیا کہ یہاں سے مسلمانوں کو, اچھے لوگوں کو لے کے جانا ہے اور سب کا مرڈر کر دینا ہے. پلاننگ سے طاقت آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک بڑا علاقہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے, آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہاں پہ دعوت دین کا کام ہو سکے. نبی کریم اعظم بہت خوش ہوئے, اور حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی لمیٹڈ, پھر اس میں دعوت کا کام کرنے والے لمیٹڈ. اس لمیٹڈ سے جب سلیکٹ کیا گیا, 70 آدمی سلیکٹ کیے گئے, اور وہ لوگ لے کر کے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیے. جب وہ نکلے, تھوڑی دور مدینہ سے گئے تھے, پہلے سے انہوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا, وہ جو لوگ آئے تھے 4-5 آدمی, اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اپنا, اور ان 70 میں سے 69 کو مار دیا. 69 لوگ مار دیے گئے باقاعدہ. سوال یہ ہے کہ پلاننگ سے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ صاحب یہ لے جا رہے ہیں اور ان کو مار دیں گے, آپ نبی کبھی ایسا کام کر سکتے تھے کہ ان کو جان بوجھ کر کے کٹوا دیا جائے؟ یہ 69 آدمی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں, تو یہ 69 آدمی کا خون کس کے سر ہوگا, کس کے سر ہوگا, کون اس کا جواب دے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی, سامنے دشمن تھا اور انہوں نے تلوار کھینچی, تلوار کھلی ہوئی تھی. جب انہوں نے اس کے پر وار کرنا چاہا, جیسے ہی دیکھا اس نے بندے نے, کافر تھا, کہ میں مار دیا جاؤں گا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود وہ صحابی نے کیا کیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے تلوار چلا دیا, بندہ مر گیا. آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا آج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلائیے. ان کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا. انہوں نے کہا اللہ رسول وہ ڈر کر کے ایسا کہہ رہا تھا, کوئی اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے جو جواب دیتے ہیں, وہ جو آدمی سب کچھ جانتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ ایک دم تم صحیح کہہ رہے ہو. وہ ایک دم ڈر کر کے اس نے یہ بات کی. یہ حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا حل شفقت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر کے دیکھا تھا کہ وہی ہو سکتا ہے اس کے وقت ایمان کا رہا ہو, جس وقت آپ نے تلوار چلا دی وہی وقت اس کے ایمان کا تھا. میں اس خون کا ذمہ دار قیامت پہ نہیں ہوں گا, آپ کو جواب دینا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ بندہ کہ دل میں اس وقت کیا تھا, اس نے جان بوجھ کر کے یا ڈر کی وجہ سے یا صحیح معنی میں ایمان قبول کیا, مجھے نہیں معلوم ہے. اب اللہ کے رسول اگر سب کچھ جانتے ہیں تو اس صحابی کو پوری زندگی ٹینشن رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات ظاہر کر دیا کہ میں ذمہ دار نہیں, ہاتھ اٹھا دیا, کہا اس قتل کا ذمہ دار آپ قیامت میں ہوں گے, میں نہیں ہوں گا.
تو پوری زندگی وہ اس مسئلے میں ہمیشہ الجھے رہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ایسی شکل میں ایک آدمی کو ٹینشن میں ڈال دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بہت سے واقعات ایک بتا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. سبھی لوگ جانتے ہیں, کئی حدیثیں ہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پری پلان لوگوں نے الزام لگایا, اور اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا چیف تھا وہ آگے تھا, لیکن بیک سے معاملہ کر رہا تھا. بہرحال الزام لگ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوا. کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے کٹے رہنے لگے. تب ان کو احساس ہوا کہ یہ اصل وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے شاید جو ہے نا وہ کٹے مارتے. تو انہوں نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بہت لمبی چوڑی بات ہے, انہوں نے آ کر کے پوچھا اللہ رسول آپ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو ہمارے اوپر بلیم لگایا گیا ہے کہ میرا تعلق فلاں آدمی سے ہے, آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر مطلب ان کا ایسا کہ اگر آپ کہہ رہے کہ بکنے دو, ساری دنیا بکے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ عائشہ تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں, مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے, اور اب میں نے اس معاملے کو اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. وہ جو فیصلہ کرے گا میں اس کو مانوں گا. آپ اندازہ کہ کتنی بڑی بات ہے. آدمی دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتا اپنی بیوی سے ارے بکنے دو, یہ تو دنیا ہے, ہمارے ہزاروں مخالف ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بہت سے جوابات بہت کچھ ہو سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 کے طریقے سے اپنی اس چہیتی بیوی سے کہہ دیا کہ عائشہ میں نہیں گارنٹی لے سکتا کہ معاملہ کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات, اب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اتنا غم نہیں تھا, لیکن اب اتنا روئی فرماتی ہے کہ آنسو میرے خشک ہو گئے, مطلب آنسو ہی نہیں نکل رہا ہے, اتنا روئی. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو آپ مجھے میرے میکے بھیج دیجیے. یقینی بات ہے کہ جب شوہر کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو پھر اب ایسے کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک کہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, اپنے میکے چلی گئی. 39 دن, یہ 40 دن لگاتار یہی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے, اور یہ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکا کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہیں. الزام لگانے والے جھوٹے نمبر 1 ہیں. جب آیت نازل ہوئی